بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ اور کرنل اکبر حسین چلے گی ویسے چلے گی. نو، اس کے اوپر بہت پریشر ہوگا ویسٹ سے. ٹھیک ہے جی کہ یہ پھر یہ ہے کہ یہ اگر پھر کہیں گے کہ جی ہم نہیں کرتے یا اس کے لیے کچھ اور ایک سر. ڈرامہ. لیکن ابھی تو وہ رانا ثناءاللہ اور نون لیگ والے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں، ووٹ کو عزت دو، جوتی کو بوٹ کو عزت دینی چاہیے، نواز شریف کی واپسی پھر مشکوک ہو گئی ہے. پر جو ہے وہ میرے جو تاثرات ہیں تھوڑے ملے جلے ہیں، اور یہ میں اس سے وابستہ رکھتا ہوں جو میری کیفیت 2017 18 اور 19 میں تھی. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم وی شوڈ ہیو پٹ اٹ ایٹ دا موسٹ ہائی پرائرٹی. وین عمران خان had got it, جو مرضی اس کی مصلحتیں تھیں، جو کچھ تھا، لیکن he should have worked towards that at that time. That is something which he has to remember. سر We کیا has to اسمبلیوں remember. سے استعفیٰ دینا سیاسی سوال ہے؟ ایک غلط فیصلہ تھا؟ اسمبلیوں پہ رہنا چاہیے اچھا، تھا؟ یہ بھی اسی طرح راجہ کا ہے. ریاض جیسے لوگوں کو جو اچھا، ہے یہ بھی وہ جو ہے آگے. نا جی سر. یہ بھی جو ہے نا یہ اسی طرح کا سوال ہے جس طرح کا پہلا سوال تھا. اور یہ کس نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ اچھا، چھوڑنے سے؟ میں آئی کین بی آن ریکارڈ آن دس. میری اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی. آئی واز آلسو اینڈ آئی ایم اسٹل آف دا ویو کہ دیٹ واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. رائٹ یہ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، یس صحیح کیا یس انہوں نے یس. بالکل. ورنہ یہ جو ہے اس نا، نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی ممکن نہیں. تو سر کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری، میں کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری یہی بات ان کو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو آپ جو مرضی کر لو. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کہہ رہے تھے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے اس کو اوور آل سسٹم کے بغیر اندر سے تبدیلی ممکن نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نظام کے اندر سے جا کے میں تبدیلی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے نظام میں انٹری چاہیے. انٹری خان صاحب نے لے لی، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سسٹم سے جو ہے وہ اس کو اندر سے چینج کرنے کی کوشش کی. ایک ڈیڈ اینڈ کے اوپر آ کے، ایک بند گلی میں آ کے انہوں نے کہا جی میں اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، میں اب باہر سے جا کے ٹھیک کروں گا. لیکن سر کنٹراسٹ ہے دونوں طرف، آپ کا بھی اور اس طرف بھی کنٹراسٹ ہے. ایز این اینالسٹ میرے خیال میں یہاں پہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر آواز آپ کی جو ہے پھر میرے خیال میں بند ہو گئی ہے. کرنل اکبر سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. کرنل اکبر صاحب بات کیجیے گا. اب بات ابھی آ رہی. جی ابھی آ رہی ہے. اچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جو ہے وہ سسٹم کے اندر آ کے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، جو سٹ پنجا ہوا اور ہوا ملٹری کے ساتھ، جس کی وجہ سے عمران خان کی پذیرائی ہوئی. عمران خان گاٹ سپورٹ فرام دا ملٹری ٹو گیٹ ان ٹو پاور. دیٹس اوکے، بیکاز اس حقیقت کو کوئی بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو وہ پاور مل گئی ہے تو آپ کو اپنا سکہ جاری اسی وقت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چیز نہیں چلے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی. جس طرح ابھی نہیں چلی تو وہ ٹوٹ گئی، لیکن جب ٹوٹ گئی تو اس سے جو ایک عوامی لہر آئی ہے نا، دیٹ از بات کی ہے. یہ پوائنٹ ہے کہ اگر یہ کام عمران خان نہ کرتے، اسمبلیوں سے نہ نکلتے، استعفے نہ دیتے، پنجاب خیبر پختونخوا اسمبلی نہ توڑتے، تو واقعی سر یہ یہ جو 76 سال سے یہ جو گند چلا آ رہا ہے، اور یہ حقیقی آزادی کی تحریک بھی نہ چل پاتی. پھر وہ یہ قربانی جو مانگتی ہے وہ عمران خان صاحب نے وہ قربانی آپ دی یہ ہے. دیکھیں نا، اگر یہ جی بیٹھے رہتے تو آپ کے خیال میں یہ جن لوگوں نے جا کے پریس کانفرنسز وغیرہ کی ہیں، ان کو کبھی پریس کانفرنسز کرنے کی ضرورت پڑتی؟ نہیں بالکل پڑتی نا. بالکل سر تو یہ بالکل. بھی چھانٹی ہو گئی. تو اس کے لیے ملک نے، عوام نے پرائز پے کی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک جو ان کو وقتی فائدہ ہو سکتا تھا اسمبلیاں قائم رہنے کا اور آہستہ آہستہ ایک سلو ڈیتھ کی طرف جانے کا، وہ سڈن ڈیتھ کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی چاہے وہ سلو ڈیتھ سے انہوں نے نکلنا تھا یا سڈن ڈیتھ سے نکلنا ہے، تو یہ بھی عوام کے ہاتھ میں. اگر عوام اس چیز کو سمجھے کہ وہ کہنے نا یار مرنا ہے تو ایک باری مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ابھی ایک باری مرنا جو تھا وہ زیادہ جلدی اور نزدیک آ گیا. دس از گیونگ اے ریزن ٹو پاکستان، گیونگ اے ریزن ٹو پاکستانی پیپل
to do what is needed to be done. یہ ایک بڑا اس کا پہلو ہے جو میرے ذہن میں بار بار چلتا ہے. اچھا ابھی اس کو نا تھوڑا سا یہ 14 اگست کا نکل گیا، لیکن 14 اگست کے ساتھ ابھی کیونکہ نئی حکومت آ گئی، میں اس کے اوپر بات نہ کرتا، کیونکہ پہلے بھی میں نے اپنے آپ کو نا تھوڑا سا علیحدہ رکھا ہے کہ میں سیاسی بات نہ کروں. لیکن یہ جو حکومت ہے نا، یہ ہے فوجی حکومت. یہ فوجی سیاسی ہمارے انکل شعیب سیڈل جو ہیں وہ فوج سے کتنے قریب ہیں ہمیں بھی پتا ہے. انکل ہے ٹھیک ہے سر نا. ہمارے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف بات کوئی نہیں کریں گے. یہ جیلانی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کس کی آنکھ کا تارا ہے، فورن منسٹر لگ گئے ہیں الٹا آ کے، اور ہندوستان اور ادھر ہر طرف یہ لانگ ٹرم سیٹ اپ نظر آ رہا ہے جو ہے. نہیں لانگ ٹرم نہیں ہے، لانگ ٹرم باقی انشاءاللہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. ٹاؤٹس اور یہ نارمل کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے تو پھر بھی لانگ ٹرم جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن انہوں نے پھر کہا جی ہم نے ذرا تھوڑا کھینچنا ہے، احتساب کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. لیکن سر الیکشن اس ساری سچویشن کے اندر، اس سیٹ اپ کے اندر فری اینڈ فیئر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اچھا وہ اس کے طرف بعد میں آتے. میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دس تھنگ رائٹ کہ چاہے آپ جو مرضی بٹھا دیں نا، اس وقت کی حکومت کیا ہے؟ وہ فوجی حکومت ہے. فیصلے جو ہیں وہ کیبنٹ میں نہیں ہوں گے. فیصلے جو ہیں وہ پھر بھی یہی جو اس کے اوپر جونگ کی طرح چمٹے ہوئے ہیں نا، بیکاز دا ہول آرمی از بینگ رن بائی دی آئی ایس آئی، دی کنٹری از بینگ رن بائی دی آئی ایس آئی. یہ جو کور گروپ ہے اس وقت جو چڑھ بیٹھا ہے ہر چیز کے اوپر، فیصلے یہاں پر ہوں گے. جو میجر فیصلے ہیں نا وہ یہاں پر ہوں گے. وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے وہ ہم لے سکتے ہیں اس کا ایک پیش خیمہ جس کو بولتے ہیں، جو یہ ابھی تک کرتے آئے ہوئے ہیں. اوور نائٹ تو یہ لوگ نہیں چاہیے. بربریت میں اضافہ ہو گیا ہے. جو ایک ول آف دا پیپل ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. باہر کی جو انہوں نے جی حضوری کی ہے اس کا بھی مطلب ہے تناظر سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے. بات چیت جو ان کی چل رہی ہے، ان کا جو اپنا کشکول ہے وہ کتنا بھرا ہوا ہے یا کس تیزی سے خالی ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ جو حکومت ابھی آ رہی ہے اس کے اندر صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ پرسنل بینیفٹ کے لیے آ رہے ہیں. اس میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کسی بندے کا نام لے لیں، نو ون وڈ. آپ مجھے اس کے اوپر یہ بتا دیں کہ یار یہ بندہ جو انٹرم میں آیا نا، یہ 3 مہینے میں اپنا خون پسینہ ایک کرے گا، کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ اس سیٹ اپ سے نہیں اٹھائے گا، کوئی ایسا ایڈوانٹیج نہیں لے گا جو اس کی ذات پہ یا اس کی فیملی پہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ نہ ہونے والی گال ہوگی. پھر وہی گل کر رہے ہیں نا کہ جو آپ کی امیدیں وابستہ ہیں پلیز اس ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگیں. یو نو تو یہ پھر الیکشن فری اینڈ فیئر کس طرح ہوں گے؟ پورا انٹرنل ونگ جو ہے وہ لگا ہوا ہے الیکشن انجینئرنگ کے اوپر. دیکھیں ان کو لگا رہنے دیں، جو مرضی وہ کرتے ہیں کریں. ابھی اٹ آل ڈپینڈس کہ ہاؤ دس تھنگ انفولڈس ان دی. یہ جو عوامی عدالت ہے نا اس میں کس طرح ہے. اس میں 2 بڑے واضح قسم کے آپ کے پاس آئے ہیں. یہ تو تھوڑا لوگوں کا ذہن چلا گیا. عمران خان صاحب نے بھی مسکراہٹ دے دی جیل کے اندر کہ جی وہ پشاور میں اور ایبٹ آباد والے جو الیکشن ہوئے وہ چھوٹے الیکشن تھے. جو بڑا الیکشن تھا نا، جو بڑے الیکشن 2 ہوئے ہیں وہ ایک کراچی والا ہوا ہے میئر کا اور ایک جی بی والا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو کاروائیاں ہوئی ہیں ادھر جو دبڑ دوس ہوئی ہے اور جس جگہ سے چیزیں ہلی ہیں نا وہ پھر ان دی فیور آف دس فرینکنسٹائن اور عاصم منیر پارٹی کے لیے گئی ہیں. وہ ان کی فتح ہے. ٹھیک ہے، ابھی اگر اس چیز کو آپ نے جو آپ کا سوال ہے کہ الیکشن فیئر کس طرح ہوں گے، الیکشن فیئر اس طرح ہوں گے کہ یہ آپ کو باہر نکل کے ووٹ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کو جب تک آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا یہاں پر 2 طرح کے ٹریفک. ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر گیم ہے ساری. 80% سے اوپر ہوگا تو دھاندلی جو ہے پاسبل نہیں رہ جاتی. ووٹر ٹرن آؤٹ کی گیم ہے ساری. بالکل. اور اس کا جو ہے اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ نا ٹریفک جیمز ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ ٹریفک جیمز کے 2 صرف ریزنز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے اوپر لوگ، اور دوسرا ٹریفک جیم ہوتا ہے کہ والیوم اتنا چڑھ جاتا ہے نا، اتنا والیوم آ جاتا ہے سڑکوں کے اوپر کہ سڑکوں کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں شیئر والیوم. ابھی جب تک شیئر والیوم نہیں آئے گا، لوگوں کی یہ ابھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب آپ شیئر والیوم کے ساتھ چلیں گے تو ایک ہی چیز. دوسری چیز یہ ہے
کہ ابھی انہوں نے کیونکہ پی ٹی آئی کا جو مین سٹرکچر ہے وہ کافی توڑ پھوڑ دیا ہے جو ان کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی جو ہے اس میں، تو ان کو وہی کرنا چاہیے جو کہ اگین آرمی کی سکھلائی ہے، کیونکہ پتا تھا کہ آرمی ایک کنونشنل وار جو ہے وہ اس طرح نہیں لڑ سکتی کہ ہر ہیڈ کوارٹر جواب جو آرڈر ہے وہ جی ایچ کیو سے آئے گا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹل گروپس میں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، لڑائی جو ہے وہ ایون کور لیول پہ نہیں ہوگی، چھوٹے چھوٹے گروپس میں ہوگی. تو ابھی ان کو چاہیے کہ اپنی تنظیم سازی جو ہے وہ جو بھی کانسٹیچوئنسی ہے نا اس کے اندر کس طرح عوام کو متحرک کرنا ہے اور کس طرح ان کو لانا ہے. جب وہ ایک چیز، اور وہ ٹائم اچھا ہے کہ چلو ان کے پاس اگر ایک دن زیادہ مل رہا ہے تو اس کو ایڈوانٹیج لیں. لائک اگر 60 دن میں نہیں ہو رہی، 90 دن میں ہو رہی ہے، تو وہ جو 30 دن ایکسٹرا ملے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا فوکس رکھیں. اس وقت صرف اور صرف جو ہے نمبر ایک الیکشن کے لیے تیاری، اور دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ عمران خان کی ذات، اس کی سیفٹی اور اس کی صحت، دو چیزیں. کیونکہ دیکھیں اگر وہ بیچارہ جیل سے بھی آیا اور لگا کہ یار یہ تو عمران خان ہے ہی نہیں، یہ تو ذہنی طور پہ معاف ہو گیا، جی لیکن ابھی آرڈرز ہو گئے ہیں سر ان کو ڈاکٹرز پرووائڈ کرنے کے، فرینڈز اینڈ فیملی سے ملنے کے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ تو کوئی مزید الفاظ رہ نہیں جاتے. لیکن میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ ان بغیرتوں کو غیرت دلاتے رہنا جو ہے یہ ہمارا مشن ہے. یہ آپ لوگوں نے بھی ان کی بغیرتی کی وجہ سے ہار نہیں ماننی، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور یہ جدوجہد حقیقی آزادی جو ہے قربانیاں مانگتی ہے، اور وہ قربانیاں دینے کا سفر عمران خان نے شروع کر دیا ہے. اور عمران خان کو ہمارے جیسے جو لوگ فالو کرتے ہیں انہوں نے قربانیاں دینے کا یہ سفر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اچھے طریقے سے. اور اب جو ہے یہ سفر صرف آگے جو ہے حقیقی آزادی کی طرف ہی بڑھے گا، اور جتنی بھی مشکلیں آئیں گی ان مشکلوں کو ہم ان کو پار کریں گے. اور آپ نے شیئر نمبر آف والیومز جو ہے اپنا ووٹر ڈے کے اوپر جو ہے الیکشن والے دن جو ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور احتجاج کو پرامن جمہوری احتجاج کو جاری و ساری رکھنا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل سپیئر میں ہو، چاہے وہ ہڈن ہو، چاہے چھپ کے ہو. اب جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ان بغیرت جرنیلوں سے جو شروع ہوئی ہے اس کی مثال مقبوضہ کشمیر کے اندر صرف ملتی ہے اور فلسطین کے اندر ملتی ہے. جس طرح کی وہاں پہ اس وقت بربریت ہو رہی ہے فلسطین کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر یا پاکستان کا جھنڈا مقبوضہ کشمیر میں اٹھانے کے اوپر، جس طرح کی بربریت ہو رہی ہے اس طرح کی بربریت کی گئی ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر. تو یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے یہ دراصل بالکل اسی طرح کی تحریک ہے جس طرح کی تحریک فلسطین کے اندر چل رہی ہے آزادی کے لیے، اور جس طرح کی تحریک مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے لیے چل رہی ہے. اور ان لوگوں نے بھی، ہمارے بہنوں بھائیوں نے ہمت نہیں ماری، آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی، اس مقبوضہ جرنیلے ٹولے سے آپ نے ہار نہیں ماننی. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.